سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، اس کو بندہ کس طرح بیان کر سکتا ہے کہ آپ کی عظمت اور شان کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں، اب جن کی عظمت اور شان کو خود میرے محبوب اپنی زبان سے بیان فرمائے، ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں جب میں کتابوں میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا میں آپ کی کس کس شان کو بیان کروں اور کس کس نسبت کو بیان کروں اور آپ کے کس کس اعزاز کو بیان کروں۔ اگر میں یہ کہہ لوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان یہ ہے، میرے محبوب نے سب سے پہلے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کا نام بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ لوں کہ وہ کائنات کی عظیم ہستی جنہیں میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس فاطمہ کی ماں کا نام بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اگر میں یہ بات کہہ لوں کہ وہ کائنات کے عظیم شہزادے کہ جن کی عظمت اور شان میرے محبوب اپنی زبان سے بیان فرمائے اور میرے محبوب فرمائے، لوگوں میرا حسن میرا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اگر ان کی نانی کا ذکر کروں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی نانی کا نام ہے۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ داماد ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، گویا آپ کا جس اعتبار سے بھی ذکر کیا جائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی مثال آپ اور کائنات میں ان کی شان منفرد نظر آتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ نے کہا میں جا کر حضور کی خدمت کروں، گھر سے کھانا تیار کیا، لے کر جانے لگی کہ حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ ادھر سے جبرائیل بھی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ادھر سے سیدہ اپنے گھر سے نکلی کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، ادھر سے جبرائیل امین پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کرتے، محبوب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا رب کا حکم لے کر آئے ہو؟ عرض کی محبوب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ گھر سے آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لا رہی ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ محبوب سیدہ کو یہ رب کا حکم سنا دو کہ کائنات کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ اب جس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کائنات کا رب بھیجے اور جبرائیل یہ حکم لائیں اور میرے نبی یہ حکم سنائیں، سوچو رب نے اس خدیجۃ الکبریٰ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہوگی۔ اور پھر جبرائیل امین دو پیغام لائے، ایک عرض کی کہ محبوب کائنات کا رب فرماتا ہے خدیجۃ الکبریٰ کو کہو کائنات کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اور محبوب رب فرماتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ دوسرے مقام پر میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ کی بہن حضور علیہ السلام کے گھر حاضر ہوئی،
جب وہاں پر آئی تو گفتگو کرنے لگی۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ ان کی آواز خدیجہ الکبریٰ کی آواز کے ساتھ ملتی ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے وہ آواز سنی تو حضور علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوئی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں پر موجود تھی۔ آپ نے دیکھا نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، کائنات کے تاجدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، سید ابرار، احمد مختار، سیدہ آمینہ کے لال، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عرض کے محبوب آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج مجھے میری رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ رہی ہے۔ اب وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جن کو یاد کر کے نبیوں کے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ مجھے یاد آئی ہے خدیجہ الکبریٰ کی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور وہ ایک بوڑھی عورت ہیں اور رب نے آپ کو بے شمار ازواج دی ہیں، آپ کی ایک بیوی تو ہے نہیں کہ آپ پریشان ہوں، وہ تو بوڑھی عورت ہیں اور آپ ان کو یاد کر کے رو رہے ہو۔ قربان جاؤں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں تمہیں کیا بتاؤں خدیجہ الکبریٰ کی شان کیا ہے؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے جب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا، خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت بھی میرا اقرار کیا تھا۔ فرمایا جب لوگوں نے مجھے تکلیف دی تھی اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے مجھے تسلیاں دی تھی۔ فرمایا جب لوگوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کو قبول فرما لیا تھا۔ فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب لوگ مجھے تکلیف دے رہے تھے اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا وقت بھی مجھ پر قربان کر دیا۔ جب لوگ مجھے تکلیف دے رہے تھے اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال بھی میرے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے اے عائشہ خدیجہ الکبریٰ کی شان کیا ہے؟ میرے محبوب اپنی زبان سے بیان فرماتے، حضور علیہ السلام فرماتے خدیجہ الکبریٰ کا گھر رب نے جنت میں بنا دیا ہے، اور جبرائیل نے مجھے یہ پیغام سنایا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر جنت میں بنا دیا ہے اور وہاں پر انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے میں نے کتابوں میں پڑھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں تھا کیا، اس سے پہلے آپ کی عظمت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا انداز اتنا اعلیٰ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی آپ کو برا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس وقت بھی لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے، آپ کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا جائے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظاہری دور کے اندر جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے یقیناً زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ